یہ سوچنا نقصان ہو جائے، پیسہ ہے چوری ہو جائے، یہ دنیاوی نعمت ہے۔ دینی نعمت اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو بندہ کہے کہ بس اللہ کرے یہ بول ہی نہ سکے، تو دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے۔ اس کا حکم بیماری اور اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کو جو دنیا کی نعمت، گاڑی، بنگلہ، اولاد، پیسے، لنکس ملیں، یہ اس کے پاس سے چلے جائیں، تو ایسا سوچنا حرام ہے۔ اور اگر علم ملا ہے، تقوی ملا ہے اور بزرگی ملی ہے، جو چیزیں ملی ہیں، اس کے بارے میں سوچنا کہ یہ عدت پٹھا ہی بہ جائے، یہ بیمار ہو جائے، یہ بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا ہے۔ پیسے کسی بندے کے پاس آئیں تو مجھے رات کو نیند نہ آئے کہ اس نے DHA میں پلاٹ کیسے لے لیا۔ خدا کے بندے، جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ بھی اپنی امی جان کے پیٹ میں تھا، تو اس کا پلاٹ فرشتہ لکھ کے چلا گیا ہوا تھا۔ تو مجھے ویسے ہی ایک بندہ ہے، اس کو ساری رات نیند، یار اس نے لے کیسے لی ہے جی؟ کل کی تو بات ہے، کل کی بات نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ بندے نے دنیا میں کھانا تھا، پینا تھا، پہننا تھا، اوڑھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہہ دیا ہے کہ یہ لکھ دے۔ اس لیے مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا شیر خدا سے پوچھا گیا، حضور اگر ایک بندے پر رزق کے سارے دروازے ہی بند ہو جائیں، یعنی جہاں جہاں سے کوئی کمائی کر سکتا ہے وہ سارے ذریعے بند ہو جائیں، تو پھر اللہ اس کو کیسے روزی دے گا؟ فرمایا جڑے بوئے تو رب موت دا فرشتہ بھیجے گا، روزی بھی اتھو ہی آ جائے گی۔ تو ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ یہ چیزیں جس کی وجہ سے مطلب بندہ تھوڑا ڈاؤن فال ہے، یہ دل سے نکالیں اگر کسی کے دل میں آئے تو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے دور رہو۔ تعریف آپ سن چکے ہیں، زوال کی نیت کرنا، زوال کی تمنا کرنا کہ یار اس کے پاس کتنا ہے، اس نے اچھا کپڑا کیوں پہن لی، یہ اس کے پاس نہ رہے۔ تو فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ادھر سے آپ نے حسد کیا ہے، اور حسد کرنے والے کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اگلا بندہ موجو میں ہوتا ہے، ٹینشن اس کو رہتی ہے، اگلے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے میرے بارے میں، یہ بیچارہ ویسے ہی جلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو، یہ نہیں کہا تر لکڑی کو، اس کو تھوڑی دیر لگتی ہے، کباڑا ہو جاتا ہے نیکیوں کو، بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت کریں جی، اگر کبھی ہو گیا ایسے یا کسی کے بارے میں سوچ لیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے، اور آج کے بعد حسد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد حسد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں اپنے طلباء کو، ایک بچے کو سبق اچھا یاد ہو جائے، دوسرا کہ اس کو کیوں یاد ہو، یہ بھی حسد ہے۔ ایک بچے کی قرات اچھی ہو، نعت اچھی پڑھتا ہے، دوسرا ویسے ہی کڑتا رہے، یار اس کو پیسے مل گئے مجھے کوئی کیوں نہیں ملے، تو یہ بھی سوچنا ہی نہیں۔ بس جس کو آپ کو سمجھا دیا نعمتیں دین کی، دین کے لیے جو اپنے ہمارے بچے یہاں عالم بن رہے ہیں، یہ مثال ان کے لیے دی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہو کوئی بچہ اچھا پڑھتا ہے، اس کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں، تو یہ مت سوچو کیوں آ رہے ہیں، دعا مانگو، یا اللہ جس طرح اس پہ کرم کیا مجھ پر بھی کرم فرما دے، یہ ٹھیک ہے۔